رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کی عزت عظمت شرف اس انداز میں بیان فرمایا کہ اس ماہ مقدس کی جو پہلی رات ہے اس کی جو بزرگی اور اس کی جو فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک کس قدر بڑی عظمتوں والا یہ ماہ مقدس ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان جلد نمبر 3 میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لما اقبل شہر رمضان، ماہ رمضان شریف کی جب آمد ہوئی، مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کی آمد بالکل قریب ہے، ماہ رمضان مبارک کا چاند طلوع ہونے والا ہے، کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اقبل شہر رمضان، یہ راوی حدیث ان کے الفاظ ہیں۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ماہ رمضان شریف کی آمد کے بالکل قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ، یہ کلمات نورانیہ ارشاد فرمائے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ما تستقبلون، سبحان اللہ، ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے لیے حمد ہے، ثنا ہے، اس کے لیے پاکی ہے، تم کیسی عزت عظمت اور شرف والی چیز کا تم استقبال کرنے والے ہو، وماذا یستقبلکم، اور کتنی وہ عظمتوں والی چیزیں ہیں، وہ نوازشات، وہ انعام و اکرام، وہ چیزیں تمہارا استقبال کرنے والی ہیں۔ چونکہ ما اور ماذا دونوں استفہامیہ ہیں، اس میں چونکہ ماہ رمضان شریف جو ہے سرکار نے ابھی وہ ذکر نہیں فرمایا کہ میں یہ ماہ رمضان شریف کے بارے میں فرمانے لگا ہوں، ماہ رمضان شریف کی پہلی رات کے بارے میں فرمانے لگا ہوں، ما فرمایا کہ تم کیسی عزت عظمت والی چیز جو ہے اس کا تم استقبال کرنے والے ہو، اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے بڑی شان والی، انعام اکرام والی، وہ تمہارا استقبال کرنے والی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے بی ابی انت و امی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے والدین قربان ہو جائیں۔ محبوب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، خوش نویدی، خوشخبری، یعنی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ بڑی شان والی چیز، عظمت والی چیز کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، اور اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارا استقبال کرنے والی ہیں۔ محبوب یہ سبحان اللہ کے الفاظ بول کے آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، کیا واحد نازل او عدو حضر، کیا کوئی واحد نازل ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یا کوئی دشمن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے جو دشمن آ گیا ہے، یعنی جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ دو چیزیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ السلام کے فرمان سے گیس کی ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ سرکار کے دربار میں کیا کہ محبوب آپ نے سبحان اللہ کے الفاظ بولتے ہوئے اور اس طرح کے جو آگے آپ نے جملے بولے ہیں، بڑی ایک بڑی شان والی اور متہم بالعمر جو ہے اس چیز کی آپ نے خوش رویتی جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، محبوب یہ واحد ہے کہ وہ نازل ہوئی، یعنی اس میں رب کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہے اور کوئی اس میں خوشخبری آ گئی ہے، تو آپ نے سبحان اللہ اور آگے یہ ارشاد فرمایا، یا کوئی دشمن حاضر ہو گیا، یعنی جہاد کا وقت آ گیا ہے کہ ہم ظاہر ہے جہاد کا وقت آ گیا ہے تو ہم نکلیں گے، ہم دشمن سے لڑیں گے، دین اسلام کی سرفرازی کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، دشمن کو ماریں گے، جام شہادت نوش کریں گے، یا پھر غازی بن کر لوٹیں گے، کفر کی کمر توڑیں گے۔ تو چونکہ یہ بھی بڑی خوش نویدی ہے کہ ہمیں دین کی سرفرازی کے لیے ہمیں نکلنے کا موقع ملے گا، اور کفر کے جبڑے توڑنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ محبوب کیا آپ نے اس بات سے یہ ارشاد فرمایا، یعنی واحد کے لحاظ سے یا جہاد کے لحاظ سے؟ تو آپ آگے دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ دونوں چیزیں جو تم نے میرے فرمان کے لحاظ سے جو تمہارے ذہن میں آئی بیان کی ہیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اصل چیز یہ ہے لیکن شہر رمضان، کہ ماہ رمضان شریف کی آمد ہو رہی ہے، ماہ رمضان شریف آ گیا ہے، ماہ رمضان شریف جو اس کا چاند طلوع ہونے کو ہے، ماہ رمضان شریف کی آمد بالکل قریب ہے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرے صحابہ اکرام علیہم رضوان، یہ جو میں نے ایک عزت اور عظمت اور شان والی چیز کا میں نے ذکر کر کے جو میں نے تمہارے سامنے یہ چیز رکھی ہے کہ تم بڑی عزت عظمت والی چیز کا استقبال کرنے والے ہو، وہ ماہ رمضان شریف ہے، اور وہ چیزیں کہ جو تمہارا استقبال کرنے والی ہے
وہ انعام و اکرام ہے ماہ رمضان شریف کے، وہ ماہ رمضان شریف کی نوازشات ہے، وہ ماہ رمضان شریف میں رب ذوالجلال کا ابر کرم ہے جو گناہگاروں پر برستا ہے، ہر گھڑی برستا ہے، ہر لمحہ برستا ہے۔ میں نے ماہ رمضان شریف کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ تم کیسی عظمت والا ماہ مقدس ماہ رمضان، اس کا تم استقبال کرنے والے ہو، اور اس کے دامن میں جو رب نے اپنی عنایات کا سلسلہ رکھا ہے وہ تمہارا استقبال کرنے والی ہے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام علیہ رضوان، یعنی صحابہ سے سرکار مخاطب ہے، اور ان کے وسیلہ سے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ سوغات سرکار نے رکھی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان شریف جو پورا مہینہ ہے اس کی عظمتیں اپنی جگہ اور اس کی شانیں اپنی جگہ۔ فرمایا پہلی رات جو ماہ رمضان شریف کی آتی ہے وہ پہلی رات ہی اس قدر بزرگی والی فضیلت والی ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ۔ فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کی پہلی شب میں ہی اللہ تبارک و تعالی میری ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے، پہلی رات میں۔ اب اس سے پتہ چلا سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں میرے صحابہ دیکھو تو صحیح، ماہ مہمان ماہ رمضان شریف ماہ انقلاب، فرمایا اس کی پہلی رات جب اس قدر عظمتوں والی ہے تو آنے والا دن وہ کس قدر عظمتوں والا ہوگا، پھر اس کا پہلا ہفتہ کس قدر اس میں عظمتیں ہوں گی، پھر پہلا عشرہ جو ہے اس میں رب نے کس قدر عنایات کا سلسلہ رکھا ہے، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، یہ پورا ماہ رمضان شریف جو ہے کس قدر رب ذوالجلال نے یہ ایک سائباں اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنی رحمت کا سرکار کی امت کے لیے لگا دیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو کہتے ہیں کہ قوم میں ایک شخص، یعنی وہ بھی ظاہر ہے صحابی جو سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں تو ایک شخص جو ہے اس کا انداز ایسا تھا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَيَهُزُّ رَأْسَهُ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو تو ہم نے اس طرح دیکھا سرکار کے عاشقوں کے، وہ یہ ماہ رمضان شریف کی شان اور پہلی رات کی یہ عظمت بزرگی سن کے اس میں وجہ طاری ہو گیا۔ فَيَهُزُّ رَأْسَهُ، وہ اپنے سر سے اس طرح جس طرح ہم بھی کوئی اس طرح خوشخبری والی بات سنتے ہیں، بڑی عظمت والی بات سنتے ہیں تو اس طرح جھومتے ہیں اور اس طرح خوش ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیت جو ہے اس صحابی پر طاری